ان بیٹیوں سے محبت کا اظہار۔ عزیزان من، اسلام نے عورت کو بہت عزتوں سے نوازا ہے۔ اسلام نے عورت کو جو مرتبہ اور مقام دیا ہے وہ کسی مذہب، کسی معاشرے، کسی ملک کے قانون نے اس کا 1% بھی نہیں دیا۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا ہے اور اسلام عورت کو بند کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ یقین مانیے وہ لوگ عورت کو عزت نہیں دینا چاہتے بلکہ عورت تک رسائی کو آسان بنانا چاہتے ہیں۔ اسلام نے تو عورت کو وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی شان میں آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ آپ اس کو مختصراً یوں سمجھیے، آج سے 1450 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے میں آپ کو ذرا عورت کا نقشہ کھینچ کے بتاتا ہوں۔ عورت سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ عورت صرف ہوس کی وجہ سے، عورت نفسانی خواہش پورے کرنے کا ایک سامان تھی۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ وہ کیوں دفن کر دیا کرتے تھے؟ پاگل تھے؟ وہ پاگل نہیں تھے وہ لوگ، وہ پرلے درجے کے جاہل تھے، اور عقل میں تو ایسے تھے کہ ان کی عقلوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا آج کے لوگوں سے۔ اور انہی عقل مندوں میں سے جب لوگ ایمان لائے تو وہ اس امت کے عظیم ترین لوگ کہلائے۔ وہ لوگ بیٹیوں کو کیوں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے؟ بھائی جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی وہ لوگوں سے چھپ جاتا تھا۔ وہ چھپ جاتا تھا کہ لوگ مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھیں گے اور لوگ مجھے عار دلائیں گے، بےزتی کریں گے، او اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی، اور وہ لڑکی بڑی ہو کر میرے لیے بےعزتی کا سامان ہوگی، وہ لڑکی میرے لیے شرم کا باعث ہوگی، تو اس کو بڑا ہونے سے پہلے ہی کھڈا کھودو، اندر ڈالو، اوپر سے مٹی ڈال دو۔ اس وجہ سے وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے کہ عورت نفسانی خواہش پورے کرنے کا ایک نام تھی۔ پھر اللہ نے اسلام کو جب بھیجا، سبحان اللہ، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر جب بیٹی پیدا ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اسلام نے جو عزت ماں کو دی وہ بھی ایک بیٹی ہی تھی نا۔
فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسلام نے جو عزتیں بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو، بیویوں کو عطا فرمائیں، وہ کسی مذہب اور کسی معاشرے نے نہیں دی۔ اسلام سے پہلے حال کیا تھا؟ میں آپ کو 14واں پارہ سورہ نحل آیت نمبر 58 اور 59 پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ نے بھی گھر میں جا کر ترجمے کے ساتھ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ بیٹی کے پیدا ہونے کی وجہ سے لوگوں سے چھپ جایا کرتے تھے۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی تھی کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا تھا، دن بھر اس کا منہ کالا رہتا اور وہ غصہ کھاتا رہتا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اپنی اس بیٹی کو مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ترجمہ سنایا ہے۔ کیا سنایا ہے؟ آپ سب لوگوں کا دماغ کہاں ہے؟ مسجد میں موجود ہیں تو زور سے بولے سبحان اللہ، پھر بولے الحمدللہ، پھر بولے اللہ اکبر۔ اب اس آیت کو آپ سمجھ لیں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی عزت کیا تھی۔ میں دوبارہ آپ کو سناتا ہوں، حوالہ آپ سے سننا چاہوں گا۔ کون سا حوالہ پڑھا میں نے؟ سورہ نحل پارہ نمبر 14، پارہ نمبر آیت نمبر 58 اور 59، 58 اور اب سمجھیں قرآن کیا فرماتا ہے۔ اب میں کروں گا لفظی ترجمہ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان میں سے کسی ایک کو بشارت دی جاتی ہے بِالْأُنثَىٰ، بیٹی کے پیدا ہونے کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور غصے کے مارے وہ ادھر ادھر چھپتا پھرتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، اور چھپ جاتا ہے اپنی قوم سے، مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس چیز کو برا سمجھتے ہوئے جو اسے خوشخبری سنائی کہ لوگ مجھے دیکھیں گے اور لوگ مجھے بولیں گے ہاں بیٹی کا باپ بن گیا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، تو کیا وہ اس بیٹی کو ذلت کے ساتھ رکھے گا؟ أَيُمْسِكُهُ، کیا وہ اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا؟ ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے کھڈا کھود کے اندر ڈال دے گا؟ الا، خبردار، ساء ما يحكمون، بہت ہی برا ہے جو یہ حکم لگاتے ہیں۔ اب یہ اللہ ان کی برائی فرما رہا ہے جو بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ، ارشاد فرمایا بیٹا اللہ کی نعمت اور بیٹی رحمت ہے، اور اس رحمت للعالمین کے گھر میں جب رحمتیں نازل ہوئی، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی پیاری بیٹیوں کے نام یاد کر لو، سبحان اللہ۔ کتنی بیٹیاں؟ 4۔ کتنی بیٹیاں؟ شیعہ کہتا ہے ایک بیٹی تھی،
اہل سنت و جماعت کہتے ہیں 4 بیٹیاں تھیں، 2 کی شادی تو حضرت عثمان غنی سے ہوئی تھی، سبحان اللہ، اسی لیے تو حضرت عثمان غنی کو عثمان ذو النورین کہتے ہیں، وہ عثمان جو 2 نور والے ہیں۔ تو آئیے یاد کر لیں، حضرت سیدتنا رقیہ، سیدنا نہیں سیدتنا، حضرت سیدتنا رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدتنا ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدتنا زینب بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے امام صاحب کی بیٹی کا نام بھی زینب ہے، سبحان اللہ۔ اور چوتھی بیٹی ہیں خاتون جنت سیدہ نساء العالمین ام الحسن والحسین زوجہ مولا علی مشکل کشا حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو بھی اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، سبحان اللہ۔ بیٹیوں والو تم کو مبارک ہو، بیٹیوں والو تم کو مبارک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا، سبحان اللہ۔ کیسے ہوگا؟ جیسے یہ انگلی اس انگلی سے ملی ہوئی ہے، قیامت کے دن وہ بیٹیوں کا باپ میرے ساتھ ہوگا۔ تو بیٹیوں والو تم کو مبارک ہو، اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرو، اپنی بیٹیوں سے پیار کرو۔ یقین مانو بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام کو بھی اپنی بیٹی بہت پیاری تھی۔ تو یہ عزت تو اسلام نے بیٹیوں کو دی ہے، کیا انگریز نے دی؟ ہندوؤں نے دی؟ عیسائیوں نے دی؟ یہودیوں نے دی؟ ارے وہ تو بسکٹ بیچنے کے لیے بھی عورت کو ننگا کر دیتے ہیں، ماچس کا اشتہار چلانے کے لیے بھی ننگا کر دیتے ہیں، اور ہماری مسلمان بہن بیٹیوں کو گھیر گھیر کے آزادی کے نام پر ان کا پردہ اتروا رہے ہیں۔ برقع گیا، اب سر سے چادر حیا بھی گئی، اب دوپٹہ بھی گلے میں آ گیا، کچھ کا تو دوپٹہ بھی چلا گیا، اور انگریزوں کی طرح پینٹ شرٹ پہن کے باہر گھومنا شروع ہو گئی۔ کچھ تو پینٹ شرٹ کو بھی شارٹ کر کے اب ان کے بازو نظر آتے ہیں، اور مردوں کے لیے حکم ہے اپنے پائچے اوپر کرو، تو مرد تو سالے نیچے رکھتے ہیں، لڑکیوں نے اوپر کر لی ہے، اوپر کر کے گھٹنے تک اپنے پائچے لے کے جا رہی ہیں۔ اور جب ان کو کوئی سمجھائے کہ میری ماؤں بہنوں اسلام نے اس سے منع کیا ہے، تو کہتے ہیں پرانے زمانے کی باتیں بتاتے ہو مولوی صاحب، یہ نیا دور آ گیا ہے۔ اچھا کون سا نیا دور ہے؟ وہی والا جو اسلام سے پہلے تھا، زمانے جاہلیت والا، جس میں عورت نفسانی خواہش کا نام تھی۔ آج پھر وہی دور آ گیا، تو یہ نیا دور نہیں ہے، 1500 سال پہلے یہی دور چل رہا تھا۔ آج یورپ واپس اسی زمانہ جاہلیت کے دور میں لانا چاہتا ہے میری بہن بیٹیوں کو، لیکن میری بہن بیٹیاں سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ آپ سب اپنے اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سناتا ہوں، یاد رکھو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے،
ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کتنی واضح بات کر دی۔ اب ذرا ہم اپنے آس پاس باہر ابھی نکلنا یہاں سے اور اپنے گھر کی طرف جانا، پھر اپنے خاندان میں لسٹ بنانا، پھر اپنے گھر میں لسٹ بنانا۔ جو ہماری مائیں بہنیں پرانی ہیں وہ برقع بھی پہنتی ہیں، برقع نہیں پہنتی تو چادر بڑی سری اوڑھ کے لپیٹ لیتی ہیں، لیکن جو بیٹیاں ہماری بڑی ہو رہی ہیں، بھائی جی نہ برقع ہے تے نہ چادر ہے تے نہ دوپٹہ ہے۔ اب جس کو پردہ کرنا لازم ہے وہ پردہ کوئی نہیں کر رہی، جو بیچاری بالکل بوڑھی ہو گئی وہ ابھی بھی اپنے آپ کو لپیٹ کے گھوم رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں حیا ہے، ایمان ہے، اس کے ماں باپ کی تربیت ہے، وہ کبھی بھی اپنے پردے کو نہیں چھوڑے گی۔ تو پھر قصور کس کا ہوا؟ قصور میرا اور تمہارا ہو گیا کہ ہم نے تربیت نہیں کی اور ہم نے ان کو کیبل لگا کے دے دیے کہ جو مرضی ہے دیکھو۔ تو انہوں نے انڈیا کے فلمیں، ڈرامے، گانے دیکھے، پھر وہ پاکستانی ڈرامے گانے بھی اب ایسے ہی ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہم تو جاتے ہیں کام پر، پیچھے ہماری بہن بیٹیاں ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں، اور ٹی وی میں جیسا فیشن آئے گا ایسے کپڑے بنائیں گے، ایسے ہی اپنے حلیے اپنائیں گے۔ تو قصور کس کا ہوا؟ قصور میرا اور آپ کا ہوا۔ اب یہ جو عورت مارچ عورتیں نکال رہی ہیں، یہ عورتیں باہر ملک سے نہیں آ رہی ہیں، یہ اسی معاشرے میں پیدا ہو گئی ہیں اب، اور بولتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ تو ہم کہتے ہیں جناب من، نہ عورت کی مرضی ہے نہ مرد کی مرضی ہے، جسم جس نے دیا ہے صرف اسی کی مرضی ہے، اور وہی رب ہے جس نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تو انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے، اس لیے نہیں کہ باہر نکل کے نعرے لگائیں ہمارا جسم ہماری مرضی، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، کپڑے پہنے نہ پہنے۔ انگریزوں کے ساحل سمندر کی طرح ہم بھی کلفٹن میں کپڑے اتار کے جا کے لیٹ جائیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ ہو، ہماری مرضی ہے۔ ایسی مرضی تمہاری اسفل السافلین میں ڈال دیں گے۔ یہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، یہاں مسلمان رہتے ہیں، ہم مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کو تمہارے چنگل میں نہیں آنے دیں گے، ہم آواز حق بلند کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے آواز بلند کریں کہ اپنی بہن بیٹیوں کو، گھر والیوں کو پردے کی تلقین کریں گے۔ کون کون؟ انشاءاللہ خود ہم اپنے گھر سے شروع کریں، اور پھر پڑوسی، رشتہ دار، سب کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی تشریف لانے کی کوشش کیا کریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔